یہ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ ابھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں تو، کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں، اس کو بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر مطلب آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔